بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، کتاب ہے قصص الانبیاء، پیج ہے 256، وی لاگ نمبر ہے 207 اور آج پہلی قسط ہے اور ہیڈنگ ہے ملاقات حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں یعنی تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء۔ اس کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے قصے، سچے واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 1، 2، 3 یا 4 یا 5۔ ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچایا جائے جو کچھ اس میں لکھا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ ملاقات حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، وی لاگ نمبر 207، پہلی قسط، پیج نمبر 256۔ بعض تواریخ یعنی تاریخ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک محفل میں بیٹھے ہوئے قوم بنی اسرائیل کو وعظ کر رہے تھے، اور بعض روایتوں میں یوں آیا ہے کہ جب اس میدان میں قوم بنی اسرائیل کو نصیحت کرنے لگے تو اس وقت بحکم خدا ایک ابر یعنی ایک بادل سفید نے ان کے سر پر سایہ ڈالا۔ اس وقت ان لوگوں کے دلوں میں یوں گزرا یعنی یوں گزار اور وہ کہہ بیٹھے، اس وقت ان لوگوں کے دلوں میں یوں گزرا اور وہ کہہ بیٹھے کہ آج ہمارے برابر کوئی علم و فضیلت میں نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت یعنی اس واسطے یہ بات کہی کہ 40 شتر کا بوجھ تورات کی تختیوں میں تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو حفظ کر رکھا تھا، اور خداوند قدوس سے بلا واسطہ تکلم کیا تھا۔ یہ سن کر اس محفل میں ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آج بالکل بجا فرماتے ہیں، آپ بالکل بجا فرماتے ہیں، آپ کے برابر کوئی بھی نہیں، تمام طرح کے مدارج میں آپ بلند و بالا ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، تم لوگ سچ کہتے ہو، حقیقت میں کسی کو بھی اپنے سے بلند نہیں دیکھتا۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ، ایسا خیال مت کر، تجھ سا کوئی نہیں، خبردار میرے بندوں میں تجھ سے زیادہ علم ہے، اور تجھ کو کیا معلوم ہے کہ میں نے کس کو زیادہ علم دیا۔ دیکھ، خلق میں ایک نیک میرا بندہ ہے جو کہ مجمع البحرین ہے، اس سے جا کر ملاقات کر، پھر دیکھ کہ زیادہ علم اس کو ہے یا تجھ کو۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے خدا بندہ، وہ کون ہے، اس کو مجھے دکھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، مجمع البحرین کے قریب ایک میدان ہے، اس میں وہ رہتا ہے، اور وہ اس کام پر مامور ہے کہ ہر گمراہ کو راہ بتاتا ہے، اور میری طرف سے یہ معجزہ بھی اس کو دیا گیا ہے کہ وہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرتا ہے، اور اس کے ذمے دیگر اور کام بھی ہیں، اور اس کا نام ہے خضر، اس کا نام خضر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا تو اگر دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو جا کر دیکھ، پھر تجھ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کیا کیا کرامات ہیں۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ آؤ لوگو مصطفیٰ کے پیار کی باتیں کریں، رحمت للعالمین لجدار کی باتیں کریں۔ موہ لیتی تھی جو دل حبداروں کے
اغیاروں کے میٹھی میٹھی پیاری اس گفتار کی باتیں کریں، رکھ کے سر جھولی میں جس کی چین سے سوئے حضور، یار با کردار اور اس غار کی باتیں کریں، بیٹھے ہوں گے بوبکر فاروق عمر عثمان علی، اور ہوں گے آقا اس دربار کی باتیں کریں، جہاں کے دشمن بھی دیکھیں تو کہیں صادق امی، آمنہ کے لال کے کردار کی باتیں کریں، آہو لوگوں مصطفیٰ کے پیار کی باتیں کریں، کھس کھساہٹ جن کے قدموں کی سنیں آقا وہاں، بلال حبشی کے رتبے کو مقام کو بیاں کریں، حبشی کے رتبے کو، حبشی کے مقام کو آہو آ کے بیاں کریں، آہو لوگوں مصطفیٰ کے پیار کی باتیں کریں۔